ایک آدمی کے وسیلے۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 14 آیت۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والا تھا مثال تھا گناہ نہ کیا تھا۔ سب سے پہلے گناہ گاروں کو گناہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کو گناہ کی اصل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے آپ سے مت سوچیں کہ آپ بالکل یہی بات روزانہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے دوسری چیزوں کے متعلق بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں۔ سب سے بیش قیمت چیز خوشخبری ہے۔ اگر ایک پاک شخص جس کے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہے، اگر خوشخبری کو روزانہ سن کر اپنے ذہن میں نقش نہیں کر لیتا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیسے وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو سنے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ صرف خوشخبری کو سننا ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ آئیں اپنی بائبل کو کھولیں اور اس کی حقیقی مطلب کو سیکھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان گناہ گاروں کے لیے جن کے گناہ ابھی تک مٹائے نہیں گئے، ان کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پھر میری سمجھ میں آیا کہ ان کو خدا کے کلام کے مطابق گناہ کے بارے میں صحیح علم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صرف اس وقت ہی گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اپنے گناہ کو جانتے ہوں۔ میرا یقین ہے کہ گناہ گاروں کو گناہ سے آگاہی سب سے ضروری امر ہے۔ بنی نوع انسان اپنی پیدائش کے وقت سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اکثر اوقات گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ گہرائی سے گناہ کے متعلق جو ان میں بسا ہوا ہے خیال نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگرچہ وہ خدا کے نزدیک گناہ گار ہے، کیونکہ وہ اپنی روش کے دوران ہی بہت زیادہ گناہ کر لیتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک سیب کا درخت اپنی بڑھوتری کے دوران پہلا پھول نکالتا ہے اور وقت کے ساتھ سیب پیدا کرتا ہے۔ تاہم ضرور ہے کہ ہم جانیں کہ خدا کی شریعت کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر کوئی واقعی گناہ کے متعلق سوچتا اور حقیقی طور پر اس کے نتیجہ کو جانتا ہے تو وہ اس گناہ سے اور خدا کی عدالت سے رہائی پا سکتا ہے اور اس کی روحانی نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے گناہ گار کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ انہیں گناہ اور اس کے نتیجہ کے متعلق اور گناہوں کی مخلصی کو، سچائی کو جسے خدا نے مہیا کیا، سیکھنا اور اس کے متعلق آگاہی ہونی چاہیے۔ کیسے گناہ دنیا میں آیا؟ کیوں ایک انسان گناہ کرتا ہے؟ کیوں میں گناہ کرتا ہوں؟ بائبل مقدس رومیو کا خط 5 باب اس کی 12 آیت میں اس کے متعلق اس طرح بیان کرتی ہے۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور گناہ کے سبب سے اس دنیا میں آیا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت کا مطلب محض جسمانی موت ہے، تاہم یہاں موت کے معنی روحانی طور پر خدا سے دوری ہے۔ یہ جسم کی ہلاکت کے ساتھ خدا کی ہلاکت اور جہنم پر بھی منحصر کرتا ہے۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 12 آیت ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے انسان گناہ گار ٹھہرے۔ بائبل فرماتی ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ خدا کا کلام سچائی ہے۔ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی۔ ہم آدم کی اولاد کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ پھر کیا ہم آدم کی اولاد ہونے کے سبب سے گناہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، ہم رکھتے ہیں۔ کیا ہم گناہ آلودہ پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہم آدم کی نسل ہیں جو ہمارے پہلے ماں باپ تھے۔ آدم تمام انسانوں کا باپ ہے، تاہم آدم اور حوا نے جب وہ باغ عدن میں تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر خدا کے خلاف گناہ کیا۔ خدا نے انہیں بتایا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، مگر نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل مت کھانا۔
لیکن وہ شیطان کے فریب کے باعث خدا کے کلام کو بھول گئے اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ آدم اور حوا نے خدا کے کلام کو جو کہ ابدی زندگی ہے ترک کرنے کا گناہ کیا۔ آدم اور حوا کے گناہ کے بعد آدم حوا کے پاس گیا اور اس طرح آدم اور حوا کے وسیلے تمام دنیا پیدا ہوئی۔ ہم ان کی اولاد ہیں۔ ہم صرف ان کے ظاہری وجود کے ہی نہیں بلکہ ان کی گناہ آلودہ فطرت کے بھی وارث ٹھہرے۔ اس لیے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انسان ایک گناہ آلودہ نسل ہے۔ سب انسانوں نے آدم اور حوا سے گناہ کو وراثت میں پایا۔ بائبل فرماتی ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے تمام انسان گناہ آلودہ پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ گناہ آلودہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ گناہ آلودہ پیدا ہوتے ہیں تو بھی وہ گناہ کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ ایک درخت اپنے بیج کے ذریعے بڑھتا ہے، کونپلے نکالتا ہے اور پھل لاتا ہے، مگر لوگ خیال کرتے ہیں کہ گناہ ان کے لیے عجیب ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ گناہ کی نسل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، بالکل سیب کے درخت پر سیب کا پھل لگنے سے اس درخت کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ کیوں میں سیب کا پھل پیدا کروں۔ اس طرح انسان کا گناہ کرنا ایک فطرت ہے۔ یہ سوچ کے کہ ایک شخص گناہوں کو ترک کر سکتا ہے، یہ مکمل جھوٹ ہے۔ ایک انسان جسے گناہ وراثت میں ملا ہے اپنی تمام زندگی گناہوں کو روک نہیں سکتا اور گناہ کا پھل پیدا کرتا ہے، مگر وہ اس کی گہرائی میں جا کر خیال ہی نہیں کر پاتا کہ وہ ایک گناہ گار ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ کیونکہ ہم گناہ گار پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم اپنی تمام زندگی گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم خدا کی عدالت کے مستحق ہیں۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ خدا کے لیے بے انصافی نہیں کہ جب ہمارے پاس گناہ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تو وہ ہماری عدالت کرے؟ تاہم گناہوں کی مخلصی پانے کے بعد آپ جانیں گے کہ خدا ہمیں اپنے فرزند ٹھہرانے کے لیے اپنے منصوبے کو تمام کرتا ہے۔ ہم سب ایک شخص یعنی آدم کی اولاد ہیں۔ پھر کیسے بنی نوع انسان جو ایک شخص آدم کی اولاد ہیں مختلف طرح کی جسمانی رنگت رکھتے ہیں؟ کیا ان کی نسل فرق ہے؟ کیوں یہاں سفید، براؤن، کالے لوگ ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب خدا نے آدم کو میدان کی خاک سے بنایا تو اسے بھٹی میں تپایا، اور جیسے خدا نے فوراً بھٹی میں سے نکال لیا تو وہ سفید رنگ والا آدمی تھا۔ اس کے بعد جسے نکالا وہ زرد یعنی براؤن تھا، اور جسے سب سے بعد میں نکالا وہ کالی رنگت والا آدمی تھا۔ آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ کیوں یہاں کالے، گورے اور براؤن رنگ کی نسلیں ہیں، اگرچہ تمام انسان ایک آدمی کے وسیلے گناہ گار ٹھہرے۔ بائبل واضح طور پر بیان کرتی ابتدا میں خدا نے آدم کو خلق کیا جب اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ آدم کا مطلب ایک آدمی ہے۔ خدا نے ایک ہی آدمی کو خلق کیا۔ اگر خدا نے ایک ہی آدمی آدم کو خلق کیا تو دنیا میں مختلف نسلیں کیوں ہیں؟ حالانکہ دنیا کے تمام لوگ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ لہذا جواب یہاں موجود ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جلد کے رنگ اور روغن کو ملان کہتے ہیں، جو جلد کو سورج کی شعاؤں سے جلنے سے محفوظ رکھنے کے لیے خود بخود جلد سے باہر نکلتا ہے۔ جب زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو جب وہ سورج کی تیز دھوپ والے علاقوں میں رہتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سورج کی کم روشنی والے علاقوں میں رہتے ہیں سفید ہیں، اور وہ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو نہ ہی زیادہ اور نہ ہی کم روشنی رکھتے ہیں وہ مناسب روشنی کی وجہ سے براؤن ہو گئے ہیں۔ تاہم ہمارا باپ ابھی بھی ایک ہی شخص آدم ہے۔ سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ ملن خود بخود جلد سے باہر نکل آتی ہے اور جلد کو سورج کی روشنی سے محفوظ رکھتی ہے۔ پس میں اسی وقت سے جان گیا کہ میں نے جانا کہ بنی نوع انسان ایک ہی آدم کی نسل تھے، مگر میں ملان کے متعلق ابھی تک نہیں جان پایا کہ یہ کیا ہے۔ ہم صرف جسم کے ورثہ ہی نہیں بلکہ گناہ کے بھی ہیں، کیونکہ ہم ایک شخص آدم کی نسل سے ہیں۔ کیا آپ گناہ کو جانتے ہیں؟ آئے اس بات کی کھوج لگاتے ہیں کہ آیا جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں یا نہیں۔
اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 17 سے 18۔ خدا فرماتا ہے کہ جھوٹے نبی صرف جھوٹ کا پھل لگاتے ہیں اور کبھی بھی اچھا پھل نہیں لگا سکتے۔ ہم اصل میں برے درخت ہیں کیونکہ ہم گناہ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم برا پھل پیدا کرنا روک نہیں سکتے کیونکہ ہم برے درخت کی طرح پیدا ہوئے تھے۔ ہم نے ایک شخص کے وسیلے گناہ کو وراثت میں پایا۔ اگر ہم درختوں کے ساتھ موازنہ کریں تو ہم برے درخت ہیں۔ ایک شخص جو گناہ میں پیدا ہوا تھا، اگر وہ اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور گناہ کو کبھی نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی گناہ اس سے ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک برا درخت اچھا پھل نہیں لا سکتا ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ انسان حقیقی طور پر شریفانہ، حلیم سے اور پاس راج سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تاہم ایک شخص جس نے گناہ کی مخلصی کو نہیں پایا اور گناہ میں پیدا ہوا تھا ایک راست زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ وہ اپنی نہ ختم ہونے والی جدوجہد کو جاری رکھتا ہے تو بھی راست نہیں بن سکتا ہے۔ بعض شرابی بہت زیادہ شراب پینے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرکار وہ شراب سے بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والے انہیں ہسپتال میں چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا جس کا عنوان تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو مینٹل ہسپتال میں 13 برس سے علاج کی وجہ سے بستر پر تھا، جب ایک نامہ نگار نے اس کے خاندان سے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے گھر والے باوجود اس کے کہ وہ شراب نوشی ترک کر چکا ہے، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کی اس یقین دہانی کے بعد بھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے لینے نہیں آئے۔ نامہ نگار نے اسے یہ بھی بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں ہسپتال سے واپس نہ بھیجنے کے لیے ڈاکٹر کو رشوت بھی دی۔ اس کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اس کے گھر والے اسے اس لیے چھوڑ گئے کیونکہ وہ اسے اکتا چکے تھے۔ نامہ نگار نے کہا کہ اپنی مرضی سے قطع نظر ہسپتال میں مریض اپنے آپ کو شراب پینے سے روک نہیں پاتے اور اکثر اوقات کافی زیادہ شراب پیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ان کو روکتا نہیں ہے۔ کیوں ایک شخص اپنی شراب پینے کی عادت پر قابو نہیں پا سکتا؟ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے مضر ہے اور اسے چھوڑنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ بار بار اسے پیتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ایک شرابی ہے۔ لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا ذہن ہمیشہ خالی ہے، اور وہ اس لیے شراب پیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دل میں خالی پن محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص ہمیشہ درد محسوس کرتا ہے اور اچھا بننے کے قابل نہیں کیونکہ وہ گناہ سے ہے، لہٰذا وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ احساس کرتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ ہی اس میں جڑا جا رہا ہے۔ وہ زیادہ شراب پینا اسے اپنے آپ سے زیادہ دور لے جا رہا ہے۔ کتنی ہی زیادہ کوئی جدوجہد کیوں نہ کر لے، وہ شراب پینے سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اس طرح وہ شخص مایوس محسوس کرتا ہے اور اس سے زیادہ شراب پیتا ہے اور آخرکار وہ ہسپتال میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کا کردار اور اوصاف محض اس کی حقیقی فطرت کے تاثرات پر ہے۔ ایک انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس لیے باوجود اپنی مرضی کے وہ اپنی تمام زندگی میں گناہ کو روکنے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک سیب کا درخت کو کونپلیں نکلتا اور پھول نکالتا اور پھر سیب کا پھل پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ سیب کی نسل ہے، اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ گناہ کا وارث ہے۔ لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں مگر جن کے پاس گناہوں کی مخلصی نہیں وہ اچھا نہیں بن سکتے کیونکہ ان میں اچھا بننے کی قابلیت نہیں ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے گناہ سنگین نہیں، اس لیے وہ انہیں چھپاتے ہیں، اور یہ تب سنگین ہو جاتا ہے جب ان کے گناہ ظاہر ہو جائیں۔ گناہ گار کا گناہ کرنا فطرت اور جبلت سے ہے کیونکہ وہ گناہوں کے انبار کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور فطری طور پر اس کا وارث ہے۔ انسان کے لیے گناہ کرنا مکمل طور پر ایک فطرتی بات ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک سرخ مرچ کے پودے کے لیے سرخ مرچ پیدا کرنا، بیر کے درخت کے لیے بیر پیدا کرنا ایک فطرت بات ہے،
اسی طرح انسان کے لیے گناہ کرنا ایک فطرت بات ہے، کیونکہ وہ گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ کیسے کہ انسان گناہ کیے بغیر رہ سکتا ہے جب وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے؟ آدمی 12 قسم کے برے خیالات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ مرکز 7 باب میں یسوع نے کہا ایک انسان 12 قسم کی برائیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی۔ ہم چوری کی خواہش کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ چوری کے خیالات گناہ کی موروثیت میں شامل ہیں۔ کیا آپ چور ہیں؟ ہر کوئی چوری کرتا ہے۔ اگر کوئی چوری نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تاہم جب اس کے ارد گرد کوئی نہیں ہوتا اور کوئی خاص چیز ہمارے سامنے ہو تو چوری کرنے کا گناہ اس میں سے پھوٹ نکلتا ہے، اور وہ اس چیز کو چوری کرنے کے ذریعے ایک گناہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان نے اخلاقیات اور قانون کے وجود بخشا، اس طرح یہ مقرر کیا کہ اس کی پاس رسی ہونی چاہیے۔ انسانوں نے اپنے قواعد اور ضوابط خود بنائے جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا اچھی بات نہیں ہے۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہو کر ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرور ہے کہ ہم معاشرے کے قواعد کے مطابق رہیں، تاہم جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کسی کی چیز پر نظریں جما لیتے ہیں اور اسے چرا کر بھاگ نکلتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چوری نہ کیا ہو۔ سب چوری کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک دعائیہ عبادت کے دوران میں نے جماعت سے پوچھا کہ ان میں سے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کریں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چوری نہیں کی۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا، اگر آپ نے کبھی اپنے گھر جاتے ہوئے رستہ میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھایا ہے تو مجھے بتائیں۔ پھر وہ اس غیر متوقع سوال پر پریشان ہوئی اور یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے رستہ پر جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کدو میرے راستے میں پڑا تھا اور میں نے سوچا یہ بہت مزیدار ہوگا، لہٰذا میں نے ارد گرد دیکھا اور کسی کو ارد گرد نہ پایا، اور میں نے اسے اپنے اوپر اٹھایا اور اپنی قمیض کے نیچے چھپایا اور برتن میں کاٹ کر اس کے بین پیسٹ بنایا اور کھایا، اور یہ نہ جانتی تھی کہ اس نے چوری کرنے کا گناہ کیا ہے۔ تاہم خدا فرماتا ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو لینا ایک گناہ ہے۔ خدا نے موسیٰ کی شریعت میں حکم دیا، تو چوری نہ کرنا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کو چوری کرنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ ایک انسان کو جب کبھی بھی اسے موقع ملتا ہے وہ خون کرنے اور چوری کرنے میں بہت خوب ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کے جانوروں کو، جیسا کہ خرگوش، مرغی وغیرہ کو دوسرے لوگوں کے گھروں سے چرا لیتے ہیں اور اسے چوری کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ خون کرتا ہے اور چوری کرتا ہے تو بھی اسے اس گناہ کے متعلق کچھ خیال ہی نہیں کرتا۔ یہ اس کے لیے قدرتی بات ہے، کیونکہ اپنی پیدائش کے دن سے انہیں یہ گناہ وراثت میں ملے ہیں۔ ایک انسان کو گناہ وراثت میں ملتا ہے۔ ایک انسان زناکاری کو بھی اپنے والدین سے وراثت میں حاصل کرتا ہے۔ وہ زناکاری کی ہوس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یقیناً زناکاری کرتا ہے جب اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ لوگ تاریخی مقامات جیسے کہ شراب خانے یا ریسٹورنٹ وغیرہ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ مقامات گناہ گاروں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقامات ان کے گناہوں کی موروثیت کو دکھانے کے لیے کافی مقبول ہیں۔ یہاں تک کہ شریف آدمی بھی ان مقامات کو پسند کرتے ہیں۔ وہ گھر پر ایک اچھے باپ ہیں اور معاشرے میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، مگر وہ بھی چھپ کر ان تاریخی مقامات پر جاتے ہیں جو گناہ سے بھرے پڑے ہیں۔ وہ ان مقامات پر جاتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگی وہ گناہ آلودہ فطرت کا اظہار کر سکتے ہیں اور گناہ کا پھل پیدا کرتے ہیں۔
وہ ان مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک گلاس شراب پینے کے بعد ایک دوسرے کے لیے ایسے دوست بن جاتے ہیں جیسے کہ بڑی مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جو ہی وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی طرح کے گناہ آلودہ اوصاف رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا آپ کے پاس بھی یہ ہے؟ ہاں، میرے پاس بھی ہے۔ کیا میں آپ کے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میں کیا رکھا ہے؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ اپنے معروسی گناہوں کو ایک دوسرے پر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں گناہ آلودہ اوصاف کے ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ ان کے لیے گناہ کرنا ایک فطرتی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں گناہ ہے اور وہ فطری طور پر اس طرح خلق ہوئے ہیں۔ گناہ نہ کرنا ان کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے، تاہم جب وہ معاشرے میں رہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، اپنی گناہ آلودہ زندگیوں کو گناہ سے باز رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک معاشرہ اپنے اپنے معاشرتی قوانین رکھتا ہے۔ اس طرح وہ ریاکاری سے کام لیتے اور اپنے معاشروں کو قائم کردہ معاشرتی قواعد کے مطابق عمل کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اس طرح لوگ معاشرے میں ان کو عزت دیتے ہیں جو برے کام نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح کی بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ ایک انسان یقینی طور پر گناہ گار پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 12 آیت۔ یہ درست ہے کہ ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شہوت پرست نہیں ہوں، میں اس عورت کو بہت برا سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو پوری طرح نہیں ڈھانکتی اور چھوٹی اسکرٹ پہنتی ہے۔ کیا وہ واقعی ان کے خلاف ہے؟ جب ایسے شخص کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کے خلاف ہونے کا بہانہ کر سکتا ہے، مگر جب اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو شہوت پرستی کے گناہ سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ایک اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، اس طرح ایک برا درخت کبھی بھی اچھا پھل نہیں لا سکتا۔ ایک انسان کو جاننا چاہیے کہ وہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کو جان لیتا ہے تو وہ یسوع مسیح پر حقیقی ایمان کے وسیلے نجات پا سکتا ہے۔ تاہم اگر وہ گناہ نہ کرنے کا بہانہ کرتا ہے اور گناہوں سے واقفیت کے بغیر اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر خدا اس کی عدالت ضرور کرے گا اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بنی نوع انسان گناہ گار کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسے برے درخت ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی گناہ کا پھل پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اپنے بچپن سے اپنے گناہ کرنے کی فطرت کو پروان چڑھاتے ہیں وہ اپنی تمام زندگی گناہ کرنے میں بڑے خوب ہوتے ہیں۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی گناہ آلودہ فطرت کو دیر سے پروان چڑھاتے اور دیر سے برائی کا پھل پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری چند سالوں میں کوریا کے شہر ڈیگو میں ایک عورت خادمہ ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اپنی نوجوانی کی عمر میں مسیحیت میں تبدیل ہوئی تو اس کے خادمہ کی حیثیت سے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے اپنی تمام زندگی اکیلے رہنے کا عہد کیا۔ تاہم اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور 60 سال کی عمر کے بعد ایک رنڈوے آدمی سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی زندگی اپنی گناہ آلودہ شخصیت کو بہت دیر تک پروان چڑھانے دیا۔ اس نے زناکاری کی معروسیت کو دیر سے ظاہر کیا۔ اکثر لوگ عام طور پر بچپن ہی سے گناہ کی فطرت کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دنوں نوجوانوں لوگوں کا رجحان اپنے بچپن سے ہی گناہ آلودہ فطرت ظاہر کرنے کی طرف ہے، اور وہ اپنے آپ میں اور پرانی نسل میں ایک نسلی خلا محسوس کرتے ہیں۔ انہیں پرانی نسل کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے خدا کے کلام سے سیکھ چکے ہیں کہ ہم گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ہماری تمام زندگیوں میں گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں؟ کوڑ کی شریعت۔ پھر خدا فرماتا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 12 آیت۔ گناہ خدا کی عدالت کا باعث بنتا ہے۔ ضرور ہے کہ ایک گناہ گار اپنے آپ کو جانے اور گناہوں کی مخلصی پائے۔ کیسے وہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے؟ کیسے اس کے سب گناہ خدا کے نزدیک معاف ہو سکتے ہیں؟
خدا نے اعبار 13 باب میں موسیٰ اور ہارون کو کوڑی کا معائنہ کرنے کی تعلیم دی۔ پرانے عہد نامہ کے وقت سے وہاں بہت سے کوڑی تھے۔ میں کوڑ کے متعلق زیادہ تو نہیں جانتا، مگر میں نے اپنی جوانی میں بہت سے کوڑیوں کو دیکھا تھا۔ میرے دوستوں میں سے ایک دوست بھی کوڑی سے متاثر ہوا تھا۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو بتایا کہ کوڑ کا معائنہ کریں اور کوڑیوں کو اسرائیل کی لشکرگاہ سے باہر چھوڑائیں۔ خدا نے انہیں تعلیم دی کہ کیسے ہر ایک کوڑی کا معائنہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے زخم کی جلد میں ورم یا پیڑ یا سفیدہ چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے ہارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں۔ اعبار کی کتاب اس کا 13 باب 2 آیت۔ جب کاہن معائنہ کرنے کے بعد خیال کرتا کہ اسے جلد کی بیماری ہے تو کاہن اسے 7 دن کے لیے خیمہ گاہ سے دور کر دیتا تھا۔ پھر کاہن 7 دن کے بعد دوبارہ اس کی جلد کو دیکھتا تھا۔ جب بلا سفید داغ جلد پر نہ پھیلے تو کاہن اسے پاک قرار دیتا تھا۔ تم پاک ہو، تم خیمہ گاہ میں رہ سکتے ہو۔ اگر جسم کی جلد میں ورم یا پیڑی سفیدہ یا بالوں کا سفیدہ کر دے اور یہ داغ جلد نیچے تک گہرے دکھائی دے تو یہ کوڑ ہے، پھر کاہن اسے ناپاک قرار دے۔ اعبار کی کتاب 13 باب اور اس کی 9 سے 11 آیت بیان کرتا ہے، اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائے اور کاہن اسے ملاقات کرے، اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفیدہ ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت چیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے۔ سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ کاہن اسے اسرائیل کی لشکرگاہ سے الگ نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں بھی یہی رواج ہے۔ کوریا میں کوڑیوں کے لیے علیحدہ بستیاں ہیں، جیسا کہ فلاور ولیج یا سورک آئلینڈ ہے۔ کافی عرصہ پہلے جب میں نے اور میری بیوی کا کار پر سوار اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو جب اس نے پرانے سپر ہائی وے روڈ پر فلاور ولیج کا بورڈ دیکھا تو اس نے اس وادی کو دیکھنے کے لیے میری ناک میں دم کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ تم نہیں جانتی کہ فلاور ولیج کیا ہے۔ میں نے اسے کہا، ہنی، کیا تمہارا مطلب ہے کہ تم اس قصبہ کی سیر کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تاہم وہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ فلاور ولیج اس جگہ کا نام ہے جہاں کوڑی رہتے تھے، اور پھر دوبارہ کبھی اس نے مجھے فلاور ولیج میں جانے کے لیے تنگ نہیں کیا۔ کوڑی معاشرے سے دور الگ بستیوں میں رہتے ہیں۔ یہاں ہمیں جس بات پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوڑی اس کے پورے جسم پر پھیل گیا اور اس کی ساری جلد کو ڈھانپ لیا تو کاہن اسے پاک قرار دیتا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہے؟ جب کوڑی ایک شخص کے جسم پر تھوڑا سا ہوتا ہے تو کاہن اسے لشکرگاہ سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب کوڑی کی بلا ایک شخص کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانک لیتی ہے تو کاہن اسے بتاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی لشکرگاہ میں رہ سکتا ہے۔ خدا نے کاہن کو بتایا کہ کیسے کوڑ کی درجہ بندی کرنی ہے۔ اگر کوڑی جلد میں چاروں طرف پھوٹ گیا ہے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے وہی معلوم ہے کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک ڈھک گئی ہے، اعبار 13 باب اس کی 12 ہے، تو یہ وہ طریقہ تھا جو خدا نے کاہن کو درجہ بندی کرنے کے لیے بتایا تھا۔ کوڑی کی شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ گناہ سے بھرے اور صاف سے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی تمام زندگی گناہ کرتے ہیں، مگر بعض لوگ صرف اپنے چند ایک گناہ ہی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اور پھر پاؤں سے اور پھر اگلی مرتبہ اپنی سوچوں سے اور پھر تھوڑی مدت کے بعد کسی اور طریقے سے گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے جسمانی گناہوں کو دنیاوی طور پر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ کون یہ کہے گا کہ جب کوڑی صرف ایک دھبے پہ پھیلتا ہے اور ایک چھوٹا سا دھبا جلد پر پھیلے ہوئے تو یہ سنگین ہے؟ کوئی اس کے کوڑ کی علامت کو نہیں جانتا ہے۔ ایک انسان ماروثی گناہ کی وجہ سے گناہ میں پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے گناہ گار ہونے سے اس وقت تک بے خبر رہتا ہے جب تک وہ بے شمار اوقات میں گناہوں میں نہیں گرتا۔
اگرچہ خدا تو اس سے پہلے ہی گناہ گار قرار دے چکا ہے۔ آخرکار وہ جان لیتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک گناہ گار ہے۔ تاہم ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا پاس راست خیال کرتا ہے، اچھی برداشت رکھتا ہے اور بہت کم گناہ کرتا ہے، یہ جانتا ہے کہ اصل میں وہ ایک گناہ گار ہے۔ خدا نے کاہن کو بتایا کہ اس شخص کو جس کا کوڑ ابھی تھوڑا سا پھیلا ہے ناپاک قرار دے اور اسے اسرائیل کی لشکرگاہ سے دور کر دے۔ گناہ گار خدا سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ خدا قدوس ہے۔ ایک شخص جو خیال کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ایک ذرے جتنے بہت کم ہے، ایسا شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے؟ صرف وہی جو یہ پہچانتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر گناہ گار ہیں اور ان کے گناہ ان کے تمام بدن پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کے سب گناہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو کر خدا کے ساتھ سنتلت کریں گے۔ بائبل فرماتی ہے کہ خدا اس شخص کو جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہ بہت کم پھیلے ہوئے سفید ورم کے دھبے یعنی کوڑ کی مانند ہے، تو خدا ایسے شخص کو ناپاک قرار دیتا ہے۔ خدا اس شخص کو پکارتا ہے جو گناہ نہ کرنے کی خواہش کے باوجود بار بار گناہ میں گر جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر گناہ گار ہے۔ یسوع نے کہا، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ متی کی انجیل 9 باب اس کی 13 آیت۔ خدا گناہ گاروں کو بلاتا ہے اور ان کے سب گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، ان سے دور کر دیا گیا ہے۔ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلے ان کے سب گناہوں کو اٹھا لیا اور انہیں آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے مردوں میں سے زندہ ہونے کے وسیلہ سے انہیں راست باز ٹھہرایا۔ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، ضرور ہے کہ ہم جانیں کہ آیا ہم سارے کے سارے یہ جزوی گناہ گار ہیں۔ خدا نے اس شخص کو پاک قرار دیا جس کے پورے جسم کی جلد پر کوڑ پھیل چکا تھا۔ خدا نے اس طرح کوڑ کی شریعت مقرر کی۔ ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ وہ گناہوں سے بھرا ہے لیکن پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لے آتا ہے، تو وہ اس وقت گناہوں کی مخلصی پاتا ہے جب یسوع اس کے پاس آ کر اسے فرماتا ہے کہ وہ اس کے تمام گناہوں کو اپنے بپتسمہ اور صلیب کے وسیلے دور کر چکا ہے۔ تاہم کم گناہ کرنے والا خیال کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے نہیں بھرا ہے۔ وہ خوشخبری کو نہیں قبول کرتا بلکہ خوشخبری کا تمسخر اڑاتا ہے۔ اگر یسوع گناہوں کو دھو کر دور کر چکا تھا تو کیا یہاں گناہ موجود ہیں؟ نہیں۔ ہم گناہوں کی مخلصی کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے گناہ گار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جانے۔ جب وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو ہی اس کے سب گناہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ خدا کی حضور صرف چھوٹے گناہوں کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند، میں نے گناہ کیا، میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجھ سے ہو گیا، مجھے صرف اس معاملے میں مہربانی سے معاف فرما دیں اور میں پھر کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ صرف اپنے ظاہر گناہوں کو خدا کے پاس لاتے ہیں اور پھر خدا فرماتا ہے تم ناپاک ہو۔ انسان خدا کے نزدیک کوئی راست بازی نہیں رکھتا۔ آپ کا راست باز ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا مکمل طور پر خدا پر انحصار کرتا ہے۔ میں گناہ گار ہوں اور جہنم میں جانا میرا مقدر ہے۔ مہربانی سے مجھے ویسا ہی کر جس سے تو خوش ہوتا ہے، لیکن میرا خدا یا مجھ پر رحم کر اور مہربانی سے مجھے بچا۔ اگر تو خدا ہے تو مہربانی سے مجھے بچا، پھر میں تجھ پر ایمان لاؤں گا اور تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ خدا ایسے شخص کو بچاتا ہے جو اقرار کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بھرا ہے۔ ایک انسان گناہ کا وارث ہے جو 12 اقسام کے برے خیالات رکھتا ہے۔ آئیں مرکز کی انجیل 7 باب اور اس کی 20 سے 23 آیت پر ایک نظر غور کرتے ہیں۔
پھر اس نے کہا کہ جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی۔ آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں۔ ایک انسان پیدائشی طور پر گناہ کا وارث ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص اپنی پوری زندگی میں بری سوچیں رکھتا ہے۔ اگر اس کے سب گناہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے معاف نہیں کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے رہائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک انسان ان 12 اقسام کے برے خیالات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے: حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی۔ اس لیے کہ وہ اپنے تمام زندگی کے کسی نہ کسی طرح گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک شخص جس نے گناہوں کی معافی کو نہیں پایا، اگرچہ وہ گناہ میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا، تو بھی وہ گناہ آلودہ زندگی ہی بسر کرتا ہے۔ ایک انسان کی تمام چیزیں جیسا کہ خیالات، رویے، خدا کے نزدیک گناہ آلودہ ہیں۔ ایک گناہ گار کے لیے اچھا بننا منافقت ہے۔ وہ محض پاسرا بننے کا بہانہ کرتے ہیں۔ یہ خدا کو دھوکہ دینے کے لیے انسان کے لیے جو گناہ آلودہ ہوتا ہے، ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ یسوع انہیں نجات دے چکا ہے۔ تاہم اگر ایک شخص اپنے گناہ آلودہ ہونے سے آگاہی نہیں ہے تو جب کبھی بھی گناہ اس سے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدبخت محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، اوہ کیوں میں نے ایسا کام کیے۔ وہ خود فریب میں جڑا ہوا ہے۔ ایک انسان برے خیالات رکھتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ میں کیوں برے خیالات کرتا ہوں؟ نہیں، مجھے ایسے خیالات نہیں رکھنے چاہیے۔ کیوں میں ناپاک چیزوں کا خیال رکھتا ہوں؟ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ بھلائی کرو۔ وہ اس طرح خیال کرتا ہوں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کیوں وہ یقینی کاموں کو کرتا ہے۔ وہ اپنی چوریوں، حرام کاریوں کی وجہ سے بڑی اذیت کا احساس کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے تو گناہ کی ان اقسام کو ورثہ میں پایا ہے۔ خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی اور بے وقوفی مسلسل طور پر اس میں سے نکلتی اور وہ اس وجہ سے گناہ میں گر جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا اور اسے جانے بغیر ہی ایسا یوں کیوں ہے شرمندہ اور پریشان ہوتا ہے۔ ہم 12 اقسام کے گناہوں کے انبار ہیں اور اپنی تمام زندگیوں میں ان قسم کی برائی کے پھل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے باپ آدم کی وجہ سے گناہ گار پیدا ہوتے، اس لیے ہم گناہ گار ہیں۔ مبارک وہ جو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ جان لیتا ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہے تو اسے نجات دہندہ یسوع کو ڈھونڈنا چاہیے، جو اسے اس کے سب گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ خدا کے وسیلے مبارک ٹھہرنے کا صرف یہی ایک واحد راستہ ہے۔ تاہم اگر ایک شخص اپنے آپ کو نہیں جانتا تو وہ اپنے نجات دہندہ کو ڈھونڈ نہیں پاتا ہے، مگر ایک شخص جو اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اپنی خودی کا انکار کرتا، اپنی جد و جہد پر توکل کو ترک کرتا، انسان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا اور یسوع مسیح کو جو کہ نجات دہندہ خدا اور نبی ہے تلاش کرتا ہے، تو وہ شخص یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے معاف کیا جاتا ہے۔ گناہ گاروں کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو اپنے آپ سے آگاہ ہیں وہی خدا کے نزدیک مبارک ٹھہر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ مبارک نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ گاروں کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ گناہوں سے مخلصی پانے سے پہلے ہمیشہ برے کام کر چکے ہیں؟ اگر آپ گناہ کر چکے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ آپ نے اپنی مرضی کے خلاف برے کام کیے، اس لیے کیونکہ گناہ آپ کو ورثہ میں ملا ہے۔
ایک آدمی کے وسیلے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی۔ انسان کی موت اٹل حقیقت ہے کیونکہ وہ گناہ اس میں پایا جاتا ہے۔ ایک انسان کو گناہوں سے رہائی پانے کے لیے یسوع کی تلاش کر کے اس سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ اس کے گناہ مٹائے جا سکیں، پھر ہی وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنے سب گناہوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں؟ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا نسل تھا گناہ نہ کیا۔ مگر گناہ جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص نے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کا انجام ہوا بخشش کا، ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ گر جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 14 سے 21 آیت۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 12 آیت۔ یہاں ایک آدمی کون ہے؟ آدم۔ ہوا بھی اسی طرح ایک شخص آدم میں سے نکلی تھی۔ بائبل اس طرح فرماتی ہے کہ ایک آدمی کے وسیلے خدا نے ابتدا میں ایک آدمی کو پیدا کیا، اور ایک آدمی کے وسیلے ہی گناہ دنیا میں آیا۔ ہماری نگاہ میں باغ عدن کے اندر 2 اشخاص تھے، مگر در حقیقت خدا کی نگاہ میں وہاں ایک ہی آدمی تھا۔ تمام انسانی نسلیں ایک ہی آدم اور آدم کے وسیلے پھیلی۔ ایک آدمی کے وسیلے گناہ اس دنیا میں آیا۔ اس کلام کا مطلب ہے کہ آدم کی تمام اولاد آدم کی گناہ کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرا چکی تھی۔ موت تمام انسانیت پر گزری کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کی موت کی سزا دی گئی۔ خدا ایسے شخص کی برداشت نہیں کر سکتا جو اپنے دل میں گناہ رکھتا ہو۔ خدا قادر مطلق خدا ہے، مگر خدا بھی 2 کاموں کو نہیں کر سکتا، نہ تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ ہی اپنے دل میں گناہ رکھنے والے شخص کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اسی طرح وہ اپنی شریعت کی تکمیل کرتا ہے۔ خدا اس شخص کی یقینی طور پر عدالت کرتا ہے جو گناہ کو اپنے دل میں رکھتا ہے، کیونکہ خدا نہ تو جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اپنی قائم کردہ شریعت کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تمام انسان ایک شخص آدم کے وسیلے گناہ گار ٹھہرے جو شیطان کے فریب کے سبب گر گیا اور خدا کی نگاہ میں گناہ کیا۔ خدا کی عدالت اور موت اس طرح تمام انسانوں میں پھیل گئی کیونکہ وہ گناہ گار تھے اور ایک شخص آدم کی اولاد کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ اس وجہ سے موت ان سب میں پھیل گئی۔ جب خدا نے ابتدا میں آدم کو خلق کیا تو وہاں موت نہ تھی،
وہاں صرف نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہی نہیں تھا بلکہ زندگی کا درخت بھی تھا۔ خدا نے آدم کو حکم دیا کہ زندگی کے درخت کا پھل کھائیں اور ہمیشہ تک جیتا رہے۔ تاہم آدم شیطان کے فریب میں آ گیا اور نیک و بد کی پہچان کے اس درخت کا پھل لیا اور کھایا، جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا تھا کہ اسے مت کھانا، اور اس نے اسی پھل کو کھا کر خدا کے کلام کو چیلنج کیا۔ اس طرح موت گناہ کا باعث سب لوگوں میں پھیل گئی۔ ایک شخص آدم کے وسیلے موت اس دنیا میں آئی۔ کیوں خدا نے آدمی کو شریعت دی؟ اگر گناہ آدمی کے وسیلے دنیا میں نہ آتا تو موت تمام انسانوں میں نہیں پھیل سکتی تھی۔ کیوں ایک آدمی انسان مرتا ہے؟ وہ گناہ کے سبب سے مرتا ہے۔ ایک شخص کے وسیلے گناہ اس دنیا میں آیا اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ شریعت کے آنے تک گناہ تو دنیا میں آیا تھا، مگر شریعت سے پہلے انسانوں کے پاس گناہ کی پہچان کا علم نہ تھا۔ خدا کی شریعت موسیٰ کے وسیلے سب لوگوں تک پہنچی، یہاں تک کہ آدم اور نوح کے وقت سے ہی یہاں گناہ تو تھا، مگر خدا نے موسیٰ کے زمانہ تک شریعت کو قائم نہ کیا تھا۔ تاہم بائبل بیان کرتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ زندہ تھے سب کے دلوں میں گناہ موجود تھا۔ آئے رومیو کا خط 5 باب اس کی 13 آیت پر ایک نظر دیکھتے ہیں۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا۔ جب یہاں کوئی شریعت نہ تھی، گناہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھا، اس لیے سب لوگ مرتے تھے کیونکہ وہ خدا کے نزدیک ایک گناہ گار تھے۔ خدا نے انہیں شریعت دی جو 613 اقسام کے احکامات پر مشتمل ہے، جو اس کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان گناہ کی پہچان کے لیے دیے گئے تھے۔ لوگوں نے خدا کی شریعت کے وسیلے کیا پہچان کی؟ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خدا کی نگاہ میں گناہ گار تھے اور جانا کہ وہ گناہ کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ لوگوں نے پہچانا کہ وہ خدا کی شریعت پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح لوگوں کو اپنے گناہوں کی پہچان ہوئی۔ آدم و حوا کی اولاد نے جانا کہ وہ گناہ گار تھے، اور یہ کہ صرف خدا ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول گئے کہ وہ گناہ گار تھے، اور اپنے باپ آدم سے گناہ کو ورثہ میں پا چکے تھے۔ اس وقت وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو گناہ گار ٹھہرتے تھے، لیکن اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو وہ گناہ نہیں ٹھہرتے تھے، مگر وہ غلط تھے۔ ان دنوں میں بھی بہت سے لوگ ابھی تک یہی خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کریں تو وہ گناہ گار ٹھہرتے ہیں، اور اگر وہ گناہ نہ کریں تو وہ گناہ گار نہیں ٹھہرتے ہیں۔ در حقیقت تمام لوگ خواہ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ اپنی پیدائش کے دن سے موروثیت گناہ کو ورثہ میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے رہائی پانے سے پہلے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے گناہ کی پہچان کے لیے انہیں اپنی شریعت بخشی۔ ایک شخص جو شریعت کے وسیلے خدا کو جانتا اور شریعت کو جان کر یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ ایک شخص جتنا زیادہ خدا کی شریعت سے آگاہی پا جاتا ہے، وہ اتنا ہی سنگین گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ ایک شخص کے وسیلے موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 13 سے 14 آیت بیان کرتی ہے۔ کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ منسوب نہیں ہوتا۔ تو ابھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثال تھا گناہ نہ کیا تھا۔ خدا فرماتا ہے ایک آدمی کے گناہ کے وسیلے سب لوگ گناہ گار ٹھہرے تھے، اور ایک آدمی کے وسیلے سے موت ان میں پھیل گئی۔ گناہ کے وسیلے سے موت ان سب میں پھیل گئی، اور یہ ایک ہی آدمی کے سبب سے تھا۔ یہ ایک شخص کون تھے؟
آدم۔ عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے مسیحی اسے نہیں جانتے ہیں۔ وہ کبیرے گناہوں اور ظاہر گناہوں کو الگ الگ کرتے اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے ظاہر گناہ روزانہ توبہ کی دعاؤں کو پڑھنے سے معاف کیے جا سکتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ آدم کے گناہ کے سبب سے عدالت میں آتے اور جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ آدم کی اولاد اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ نیک بننے کی کتنی سخت جدوجہد کیوں نہ کریں۔ خدا آدم کی اولاد ہونے کے سبب سے ان سب کی عدالت کرتا ہے، تاہم وہ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی کتنی ہی کوشش کریں، وہ اپنے باپ آدم کے گناہ کی وجہ سے جہنم کی ابدی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آدم اس کی ایک مثال ہے جو آنے والا تھا۔ یہ لکھا ہے کہ آدم آنے والے کی مثل تھا۔ سب لوگ ایک آدمی کے وسیلے گناہ گار ٹھہرے اور موت سب میں پھیل گئی، تاہم ایک آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے تمام انسانیت راست باز ٹھہراتی ہے۔ جس طرح ایک شخص آدم کے سبب سے سب لوگ گناہ گار ٹھہرے، یہ خدا کا قانون ہے۔ لوگوں نے مذاہب تخلیق کیے کیونکہ وہ خدا کے قانون سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی انہیں نجات پانے کے لیے نیک کاموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دنیا میں کتنی وسعت سے پھیلے ہوئے ہیں اور اکثر وہ کتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو مسیحیوں کی طرح اچھا بننا چاہیے۔ ہمارے گناہ ہمارے کاموں کے وسیلے کبھی بھی مٹائے نہیں جاتے ہیں۔ آدم آنے والے کا مثل ہے۔ کون ہے وہ آدمی جو ہمیں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آنے والا تھا؟ وہ یسوع مسیح تھا۔ یسوع کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس نے بپتسمہ کے وسیلے ایک ہی بار شریعت کے مطابق دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا اور ہم سب کو راست باز ٹھہرایا اور ہمیں عدالت سے بچنے کے لیے مصلوب ہو گیا تھا۔ گناہ دنیا میں اس لیے آیا کیونکہ شیطان نے آدم کو جو ایک مخلوق تھا اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ گناہ دنیا میں آدم کے وسیلے داخل ہوا، تاہم یسوع مسیح نجات دہندہ خالق کائنات اور بادشاہوں کا بادشاہ جو قادر مطلق ہے، آدمی کی صورت میں انسانوں کو ان کے گناہوں سے ایک ہی بار نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے دنیا کے گناہوں کو مٹا ڈالا۔ اس نے اپنے بپتسمہ کے وسیلے سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے گناہوں کو اٹھا لیا، مصلوب ہو کر ان تمام گناہوں کی مزدوری ادا کی۔ ایک انسان اگرچہ ان کے گناہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان لائے کہ یسوع دنیا کے گناہوں کو مٹانے آیا تو وہ نئی زندگی کو پاتا اور مخلصی کو حاصل کرتا ہے۔ خدا نے قصد کیا اور ہمیں اپنے فرزند ٹھہرانے کے لیے زمین اور آسمان کو خلق کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ دنیا میں آیا اور اپنے وعدہ کو مکمل طور پر پورا کیا، اس لیے یقیناً ہم گناہ کے بغیر ہیں۔ خدا کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ آدم آنے والے کا مثل تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں اپنے کاموں پر نجات کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری نجات کے انحصار مکمل طور پر یسوع پر ہے۔ انسان ایک شخص آدم کے وسیلے گناہ گار ٹھہرے اور ایک ہی شخص یسوع مسیح کے وسیلے خلاصی پائے گئے تھے۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ صرف یہی ہے کہ گناہوں کی مخلصی پانے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ یہی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا، لیکن اس سچائی میں رہ کر خوشی منانی چاہیے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ بہرحال، کیوں آپ دوسرے لوگوں کو جوش میں آ کر صرف جسمانی نیکیاں کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ کیا لوگ اپنے کاموں کے ذریعے گناہوں سے رہائی پا سکتے ہیں؟ نہیں،
نجات صرف گناہوں کی مخلصی پر ایمان لانے پر ہی انحصار کرتی ہے۔ گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 14 سے 16 آیت بیان کرتی ہے، تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر حکم بادشاہی کی، اور جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا کہ ایک شخص کے گناہ کے کرنے کا انجام موت ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی آدمی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ ان حوالہ جات کا کیا مطلب ہے؟ بائبل فرماتی ہے مگر گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں۔ فضل کی نعمت خدا کی نجات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ جنہوں نے آدم کے وسیلے گناہ کو وراثت میں حاصل کیا، جہنم میں جانا ہی ان کا مقدر تھا، مگر یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے جس نے ان کے سب گناہوں کو مٹا ڈالا، بلا امتیاز ان کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع نے پیشتر سے ہی ہمارے مستقبل کے سب گناہوں کو بھی مٹا دیا۔ ایک انسان اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو بھی وہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ایک گناہ گار ہے، اس لیے اگر وہ نہیں بھی کرتا تو بھی وہ معروسی گناہ کی وجہ سے جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یسوع اس دنیا میں آیا اور ہمارا نجات دہندہ بنا۔ فضل کی نعمت یہ ہے کہ یسوع نے ہمیں ان گناہوں سے جو لوگ دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک کیا کرتے تھے، ان سب گناہوں کی معاف کرنے کی کثرت سے مخلصی بخشی ہے۔ اس لیے ایک آدم کے فضل کی نعمت ایک آدمی کے گناہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے تو یہ ایک گناہ ہی انسان کو خدا کی عدالت تک پہنچانے اور جہنم میں بھیجنے کے لیے کافی ہے۔ تاہم خداوند کے فضل کی نعمت جس نے پیشتر سے ہی ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا ڈالا، ایک آدمی کے گناہ سے بہت بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی محبت اور گناہوں سے مخلصی کی نعمت سب انسانوں کے گناہوں سے بڑھ کر افراد سے نازل ہوئی ہے۔ خداوند نے کثرت کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا۔ یسوع کی محبت جس نے ہمیں نجات دی اور نجات کی نعمت با افراد اور ایک آدمی کے گناہ سے نہایت بڑھ کر ہے، اگرچہ ہم اپنے جسم کے ساتھ اس کے مخالف تھے تو بھی یسوع نے ہمارے خدا کے خلاف لڑائی کرنے کے گناہ کو بھی مٹا ڈالا۔ اب خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ وہ پیشتر سے دنیا کے سب گناہوں کو ایک ہی بار مٹا چکا ہے۔ اس طرح اس نے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے خدا کے برہ کے طور پر رہائی دی، جس نے دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا۔ یہ نظریہ جو کہتا ہے کہ جب ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان نہیں لائے تو ہمارے گناہ برقرار رہتے ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے بے ایمانوں کو گناہوں کو بھی مٹا دیا، کیونکہ وہ دنیا کے سب لوگوں سے محبت کرتا ہے، جبکہ لوگ خدا کی محبت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خدا کی محبت اور نجات سے باہر نہیں ہے۔ خدا کی نجات ان سب پر ظاہر ہوتی ہے جو حقیقی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، جو بیان کرتی ہے کہ یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ ہم بہت کمزور مخلوق ہیں۔ خدا ان کو جو ایمان لاتے ہیں کہ یسوع نے ان کے گناہ مٹا دیے بغیر گناہ کے شمار میں لاتا ہے۔ ہمارے سب گناہوں کے معاف ہونے کے بعد بھی ہم اپنے جسم میں بہت سی کمزوریاں رکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم خدا کے خلاف لڑائی کرتے ہیں
اور یہاں تک کہ جب ہم اس کی مرضی کے ساتھ متفق نہیں ہوتے تو ہم اس کی راستہ بازی کو اپنے آپ سے دور پھینک دیتے ہیں۔ مگر خدا فرماتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں نے تمہیں نجات دی ہے۔ میں پیشتر سے ان گناہوں کو جو تم کرتے رہے ہو بلکہ اس وقت تک کے گناہوں کو بھی مٹا چکا ہوں۔ او کیا یہ سچ ہے خداوند؟ ہاں، میں سب گناہوں کو مٹا چکا ہوں۔ خداوند آپ کا شکر ہو، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میرے پاس تیری تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ تو نے مجھ سے بے پناہ محبت کی، یہاں تک کہ تیرے نام کا انکار کرنے کے گناہ کو بھی مٹا دیا ہے۔ وہ جو گناہ گار تھے راست باز ٹھہرے اور محبت کے غلام بن گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کی محبت کے سامنے جھکا دیا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پترس کی طرح اس کا انکار کیا، تو بھی خداوند نے ان کے انکار کے گناہ کو مٹا ڈالا ہے۔ اس لیے وہ خداوند یسوع کا شکریہ ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں۔ یہ خوشخبری انہیں خداوند کی تعریف کرنے کے لائق بناتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ خدا کی نجات ایک آدمی کے گناہ سے بہت بڑی ہے۔ یسوع نے موروثی گناہ کو جو ان کو وراثت میں ملا تھا، اصل گناہ جو دنیا کے آخر تک اپنے کاموں کے ذریعے کرتے تھے، ان سب گناہوں کو دور کر دیا۔ پس کیسی عظیم ہے خدا کی محبت! اس لیے بائبل نتیجہ کے طور پر بیان کرتی ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 29 آیت۔ راست باز ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ دنیا کے گناہوں کو توبہ کی لفظی دعاؤں کے وسیلے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایماندار اس لیے پاک ہیں اور تمام گناہوں سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ خداوند نے پیشتر ہی گناہوں کو دور پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ گناہ جو مستقبل میں ہونے والے تھے ان کو بھی دور کر دیا۔ رومیو کا خط 5 باب اس کی 17 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ ہم فضل کے ساتھ مبارک ٹھہرے۔ وہ کون ہیں جو فضل اور راست بازی کی بخشش کو افراد سے حاصل کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند پر ایمان لائے اور جن کے گناہ اس پر ایمان لانے کے وسیلے معاف ہو چکے ہیں۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ہم فضل اور گناہوں کی مخلصی کو افراد سے حاصل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ ہم وہ بادشاہ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ صرف بادشاہی کرتے ہیں۔ ہم اب بادشاہی کرتے ہیں۔ کون بادشاہوں کے خلاف لڑائی کر سکتا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو فضل اور راست بازی کی بخشش کو افراد سے حاصل کرتے اور ہر روز بادشاہی کرتے ہیں۔ ہم آج بادشاہی کرتے ہیں اور کل بھی بادشاہی کریں گے۔ ہر کوئی جو ہم بادشاہوں کے ساتھ مہربانی دکھائے مبارک ہے اور ہمارے ساتھ بادشاہ بن سکتا ہے۔ تاہم جو کوئی اس حقیقی خوشخبری پر ایمان نہیں لاتا جس کی منادی بادشاہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں جو رہائی پا چکے ہیں، اور یہاں بہت سے لوگ ہو چکے ہیں جو جہنم کو گئے کیونکہ وہ ان بادشاہوں کے مخالف تھے۔ انہیں بادشاہوں پر رحم کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اگر وہ سچائی اور دل کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی بادشاہ ہو سکتے تھے۔ کیا آپ بادشاہی کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنے بادشاہ ہونے پر اعتماد رکھتے اور مسرور ہیں۔
ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ جب ہم بے ایمان ہمارے خلاف لڑائی کرتے ہیں تو وہ ضرور ہی جہنم میں جائیں گے۔ صرف بادشاہ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم حقیقی بادشاہ ہیں۔ کیا یہاں کوئی راست بازوں کے درمیان ایسا شخص ہے جو بادشاہی نہ کرتا ہو؟ بادشاہوں کے طور پر بادشاہی نہ کرنا یہ ان کے لیے بے ادبی اور شرم کی بات ہے۔ ایک بادشاہ اور بادشاہی کی طرح بادشاہی کرتا ہے۔ آپ خیالات رکھتے ہیں آپ جہنم میں جائیں گے اگر آپ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ ایک بادشاہ کا رویہ بادشاہوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ ایک بادشاہ بارکب ہو اور گناہ گاروں کو حکم دے کر سچائی پر ایمان لائیں۔ ایک بادشاہ مقدمہ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو جو گناہ کی راست بازی کے خلاف ہیں جہنم میں جانے کا حکم دے سکتا ہے۔ تاہم ایک بادشاہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ خدا کے نزدیک بے ایمانوں کو جہنم میں جانے کا حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بادشاہ جس طرح چاہے اس اختیار کو غلط استعمال کرے۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا پر بادشاہی کرو، اس لیے کہ آئیں ہم بادشاہی کریں اور آسمان کی ابدی بادشاہت میں داخل ہوں۔ تاہم بعض راست باز اپنی قوت کے استعمال میں بڑے شائستہ ہیں۔ جب خداوند دوبارہ آئے گا تو ان کو جھڑکے گا اور کہے گا، تم نے اپنے ایمان ترک کر دیا، کیوں تم نے غلاموں کی طرح برتاؤ رکھا؟ میں نے تمہیں ایک بادشاہ بنایا۔ بعض لوگ یہاں ایسے ہیں جو دنیا میں غلاموں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ایک بادشاہ کو ایسا کہنا زیب دیتا ہے کہ سر کیا یہ مضمون اس طرح ہے؟ اگرچہ یہ ان کو زیب نہیں دیتا تو بھی وہ بعض راست باز اسی طرح بولتے ہیں۔ وہ دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کے انہیں گناہ سے رہائی دینے کے بعد بھی۔ ایک بادشاہ کا معیار شاہی ہونا چاہیے۔ جو ہی میں ایک بادشاہ بنا، میں نے دنیا کے خلاف اپنی آزاد بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ میں ایمان لایا کہ میں ایک بادشاہ ہوں، اور میں نے اپنا رویہ شاہانہ رکھا اگرچہ میں جوان تھا۔ ایک شخص یسوع مسیح کی فرما برداری کے وسیلے رومیو کا خط 5:18-19 آیت بیان کرتی ہے، غرض جیسا کہ گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی نافرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، یہاں سزا کا مطلب عدالت ہے۔ ایک شخص جو آدم کی اولاد کے طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ پانی اور روح کے وسیلے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، اگرچہ وہ یسوع پر ایمان لاتا ہے تو وہ عدالت کے لائق ہے۔ ویسے ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ سب لوگ یسوع کے ایک راست کام کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا اور دنیا کے سب گناہوں کو بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا تھا۔ اس نے ان کی خاطر مصلوب ہو کر اپنی جان قربان کر دی تاکہ وہ انہیں راست باز ٹھہرائے۔ ایک شخص کی خدا باپ کی مرضی کی فرما برداری سے بتیرے راست باز ٹھہرائے گئے۔ بڑی سختی سے بولتے ہوئے، دنیا کے سب لوگ گناہ گار ہیں یا راست باز اگر ہم ایمان کے نقطہ نظر سے مشاہدہ کریں، وہ سب راست باز ہیں۔ بعض لوگ جنہیں میں ایمان کے وسیلے ایسا کہتا ہوں فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور مجھ سے جھگڑتے ہیں۔ در حقیقت یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا کے نقطۂ نگاہ سے گناہ رکھتا ہو۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور دنیا کے سب گناہوں کو اس پر لاد دیا، اور تمام لوگوں کے نمائندہ کے طور پر اس کی عدالت ہوئی
اور وہ مصلوب ہوا۔ لوگ اپنے ایمانوں کے مطابق آسمان کی بادشاہی یا جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا اب مزید دنیا کی عدالت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے سب لوگوں کی خاطر یسوع کی عدالت کی۔ تاہم بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور بعض نہیں، اگرچہ خدا کا بیٹا اس دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا لے گیا اور انہیں اس نے خدا کی مرضی کی فرما برداری کے ذریعے مٹا ڈالا۔ ایماندار خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا انہیں راست باز شمار کرتا اور فرماتا ہے، تم راست باز ہو، تم ایمان لائے ہو کہ میں نے واقعی تمہارے سب گناہوں کو مٹا ڈالا۔ میرے پاس آؤ، میں نے تمہارے لیے آسمان کی بادشاہی تیار کی ہے۔ وہ افراد سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ ان پر یقین نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہوئے خوشخبری کو رد کر دیتے ہیں، خداوند کیا یہ سچ ہے؟ میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں اسے واقعی سمجھ نہیں پایا۔ خدا فرمائے گا، کیوں تم نے مجھے ناراض کیا؟ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو مجھ پر توکل کرو، لیکن اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے ہو تو مت ایمان لاؤ۔ کیا خداوند پانی اور روح کی خوشخبری سچائی ہے؟ میں نے تمہیں نجات دی، میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا ہوں۔ میں 90% تو ایمان لا سکتا ہوں، مگر مجھے باقی 10% پر شک ہے۔ پھر خداوند انہیں فرمائے گا، اگرچہ میں نے تمہیں پیشتر ہی نجات دی، مگر تم ایمان نہیں لائے، اس لیے میں تمہارے ایمان کے مطابق تم سے سلوک کروں گا۔ میں نے ان سب کو جو آدم کی اولاد کے طور پر گناہوں میں ہیں جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے آسمان کی بادشاہی بھی تیار کی ہے۔ اگر تم چاہو تو آسمان کی بادشاہی میں ایمان لانے کے وسیلے داخل ہو سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو جہنم میں آگ کی اس جھیل میں پھینکے جاؤ گے۔ یہ ان کے ایمان پر منحصر ہے کہ آیا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں یا جہنم میں۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ اور اس خون کے وسیلے جو اس نے صلیب پر بہایا آپ کو آپ کے سب گناہوں سے نجات بخشی؟ یہ آپ کے ایمان پر منحصر ہے۔ آسمان کی بادشاہی اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے۔ خدا کے نزدیک نہیں کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں صرف ہاں ہے۔ خدا ہمیں کبھی نہیں بتاتا کہ نہیں۔ خدا نے جن باتوں کا وعدہ کیا ان سب کو پورا کیا۔ اس نے تمام گناہگاروں کے سب گناہوں کو مٹا دیا۔ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ آئے رومیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی 20 سے 21 آیات کو دیکھتے ہیں۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راستہ بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ کیوں شریعت موجود ہوئی؟ تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے۔ بنی انسان آدم کی اولاد کے طور پر پیدا ہونے کے سبب سے یقیناً فطری طور پر گناہ رکھتے ہیں، مگر وہ اپنی گناہ گار طب سے واقف نہ تھے، اور اس لیے خدا نے بنی انسان کو شریعت دی تاکہ وہ گناہ کو پہچانے، کیونکہ شریعت انہیں حکم دیتی ہے کہ کیا کچھ کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اپنے کاموں کو اور اپنی سوچوں کے ساتھ شریعت کی نافرمانی گناہ ہے۔ شریعت اس لیے موجود ہوئی کہ گناہ اور زیادہ ہو جائے۔ خدا نے ہمیں شریعت دی کہ ہم جانیں کہ ہم سخت گناہ گار اور گناہ کا انبار ہیں۔ تاہم جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو آدم کی موروثیت گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنے آپ کے متعلق کم گناہ گار خیال کرنا یسوع مسیح کی نجات کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔
تاہم ایک شخص جو خیال کرتا ہے کہ اس میں بہت سی کمزوریاں اور وہ جسم کے ساتھ گناہ کے کلام کے عین مطابق زندہ نہیں رہ سکتا، وہ خدا کی نجات کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوشخبری جو کہتی ہے کہ خداوند نے ایک ہی بار دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا کر دور کر دیا، اس طرح کے شخص کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ فضل کی نعمت با افراط سے ہے، اس لیے سنگین گناہ گار بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ قدرے کم گناہ گار جو خیال کرتی ہیں کہ ان میں بہت کم گناہ ہے، جہنم میں جائیں گے۔ صرف سنگین گناہ گاروں کو ہی مکمل طور پر راست باز بنایا گیا ہے۔ بس ایک شخص جو جانتا ہے کہ وہ ایک سنگین گناہ گار ہے، یسوع کی نجات کے لیے عظیم طور پر اس کی ستائش کرتا ہے۔ اس دنیا میں خوشخبری کی منادی کرنے والے خادموں کے درمیان اچھی فطرت رکھنے والے مناد چند ایک ہیں۔ جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تاکہ فضل نہایت زیادہ ہو۔ پولس رسول رومیو کا خط 6:1 میں فرماتا ہے، بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ پولس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف خدا کی راست بازی پر ایمان رکھیں تو ہم نجات پاتے ہیں، مگر خداوند نے پیشتر سے ہمارے سب گناہوں کو مٹا ڈالا اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے کثرت سے نجات بخشی۔ ہم اپنے دلوں کے ساتھ ایمان لانے سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خداوند نے جو کچھ کیا، اگر ہم اس پر ایمان لائیں تو ہم نجات پا سکتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ تھے یا ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ ہم اس سچائی پر ایمان لانے کے ذریعے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ کیسے برے ہیں ہمارے کام، ہم کتنی بار گناہ میں گرتے ہیں، ہم کتنی کمزوریاں رکھتے ہیں۔ اگر خدا جو کہ بے عیب ہے ہمارے کاموں پر نگاہ کرے، میں خداوند کی تعریف کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 5 باب اس کی 20 سے 21 آیت بیان کرتی ہے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ خداوند نے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے ابدی زندگیاں عنایت کی ہیں۔ خداوند کی راست بازی ہمیں اس لائق ٹھہراتی ہے کہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جس نے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے کثرت سے نجات بخشی ہے۔ شکریہ خداوند، آمین۔